السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، جس طرح سے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن بیک اینڈ کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور اب ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے یقیناً شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، اور ہم جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو مسلسل ایک خبر دیتے آ رہے تھے کہ بیک اینڈ کے اوپر کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، اور اب وہ خبر آ چکی ہے۔ عمران خان کی حکومت، اور یہ حکومت وفاق میں ہوگی یا پنجاب میں، یہ آگے میں چل کر آپ کو بتاؤں گا، اور ایون یہ کہ جو کابینہ ہے اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد، یہ بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سائفر کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کو شکست جو ہے وہ N130 میں ہو چکی ہے، اور اب وہ کبھی بھی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ سب کچھ جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کو ایک گرین سگنل ملا ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کے بعد اب جو پنجاب حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جو ہے وہ بج چکی ہیں۔ اصل خبر کیا ہے اور میڈیا میں کیا چل رہا ہے، ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی جو اوپینین ہے وہ لکھا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دیتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مارکیٹ میں یہ خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان سے صلح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو مختلف جو آپشنز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے بھی بات کی تھی، اس کے اوپر نجم سیٹھی نے بھی بات کی تھی، محمد مالک نے اس کے اوپر بات کی، اور ایک آرٹیکل اس کے اوپر سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا۔ ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کو سسٹم سے ایلیمینیٹ کیا جائے، اور عمران خان کے بغیر اس سسٹم کو چلایا جائے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ پاکستان کے عوام، عمران خان اور یہ سسٹم جو ہے یہ اب لازم و ملزوم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے ہم نے پچھلے 2 سال میں ہر طرح کا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کسی پلان نے کوئی کام نہیں کیا، اور آخر پہ بالکل وہی ہوا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ حالانکہ شاید وہ اس طریقے سے میجورٹی پی ٹی آئی کو نہیں ملی، اس کو روکا گیا، اور روکا کیسے گیا وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے، لیکن عوام میں چونکہ عمران خان کی سپورٹ موجود ہے، اور پی ڈی ایم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے، ریاست جو ہے ان سے راضی نہیں ہے۔ ان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں شیڈو کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو شیڈو کابینہ سمجھنا ہوگی کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ اصل میں جب کسی ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے شیڈو کابینہ کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ایون لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، اور ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم حکومت میں آئیں گے، اور تب یہ لوگ جو ہیں، یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وزیر خزانہ ہوگا، یہ وزیر خارجہ ہوگا، یہ وزیر داخلہ ہوگا، یہ شپنگ کا منسٹر ہوگا، یہ وزیر قانون ہوگا، تو وہ اس طریقے سے نا، وہ جسے ایک ہم گرے سٹرکچر نہیں کہتے جب ہم کو بلڈنگ بناتے ہیں، تو یہ اسی طریقے کی ایک شیڈو کابینہ ہوتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے شیڈو کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان بھی کہاں پر کیا ہے؟
پنجاب میں شیڈو کابینہ بنانے کا۔ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے، چلو ہم ایک منٹ کے لیے وہ مان لیتے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی بنی تھی وفاق میں، یعنی کہ وہ 9 فروری والے الیکشن کو آپ مان لیں تو 92 سیٹیں تھیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس 73 سیٹیں تھیں۔ لیکن پنجاب میں تو کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون نے میجورٹی حاصل کر لی تھی، تو وفاق میں پاکستان تحریک انصاف نے شیڈو کابینہ بنانے کے بجائے پنجاب میں انہوں نے شیڈو کابینہ بنانے کا اعلان کیوں کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، اور جب ہم نے اس سوال کو ڈھونڈنے کی، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، ادھر ادھر فون لگائے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا سین ہے، تو اس کا جواب یہ ملا کہ اصل میں سسٹم عمران خان کے بغیر نہیں چل رہا، حکومت عمران خان کے بغیر نہیں چل پا رہی، اس کو ہر ممکن طریقے سے کوشش کی گئی ہے، لیکن اب کہیں سے عمران خان کو بھی یہ سگنل ملا ہے، اور عمران خان نے بھی کہیں پر یہ سگنل دیا ہے کہ اگر پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے تو پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ 5 سال تک چل سکتی ہے، اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی کنسرننگ لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو، اور چونکہ پاکستان معاشی طور کے اوپر ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہے، اور ہم کوئی کسی قسم کی افراتفری، کسی قسم کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو بیئر نہیں کر سکتے، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ عمران خان کو دے دی جائے، یعنی پی ٹی آئی کو دے دی جائے، اور اس کے نزدیک اچھا یہ کوئی وہ جسے وہ کہتے ہیں اچنبے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی وفاق میں، اور بزدار صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں چیف منسٹر تھے، تو اب یہ اوپن سیکرٹ بن چکا ہے، اور ایون یہ کہ خواجہ آصف نے کئی بار یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ کو مارچ اپریل تک دوسری حکومت دے دیں گے، وفاقی حکومت، اور پنجاب حکومت آپ ابھی سے لے لیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو پنجاب حکومت کی جو آفر ہے وہ کر دی گئی ہو، کیونکہ جو بھی ریاست ہے، طاقتور لوگ ہیں، جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، چودھری ریاست علی جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ اب پریشر اور بڑی رتھ لیس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، یا ابھی تو ہم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس معاملے کو لے کر اب یہ خبریں سامنے آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ سٹیبلٹی لانے کے لیے شاید کوئی ایسا کام ہو جائے، اور مریم نواز کی جو حکومت ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سیلیوں کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں پریکٹیکلی کتنے کام ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف جو ہیں، ان دونوں نے وفاقی کابینہ میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور کسی ایسے سسٹم کا وہ حصہ نہیں بن رہے جہاں پر اقتدار کسی اور کے پاس ہو، اختیار کسی اور کے پاس ہو۔ سائفر کیس بھی اب عدالت میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 2 جو ہیں وہ اس کے اوپر بیسک ریزرویشنز جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ 2 رکنی بینچ اس کو نہیں سن سکتا، لیکن ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی اس اپلیکیشن کو رد کر دیا گیا، اور اس کیس کو آگے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ جس طریقے کا یہ کیس ہے، اس کے اوپر کئی بار میں بات کر چکا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کس بونڈے طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا اور یہ ٹرائل کیا گیا، ہر ایک کو پتہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا، اس وقت آپ کو بتایا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا کہ جب یہ اپر کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سائفر کیس جو ہے وہ اڑ جائے گا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس میں جو بھی کانٹینٹ ہے اس کے اوپر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے کی کئی بار جو ہے وہ مثالیں میں دے چکا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اس وقت انہوں نے کیا دیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس لیے یہ کہنا جو ہے وہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا
کہ سائفر کیس بہت جلد اڑ جائے گا اور 15 رمضان المبارک جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بعض لوگوں کے نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو خبریں ہمارے پاس تھیں پلان ABC آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس کے اوپر کیسے عمل درآمد ہوگا یہ سوچنے کی ایک بات ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔